الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن سيدنا ومأبانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله وصدق رسول الله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، قاسم نعمت مالک جنت منی نتیجہ مخبر صادق، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت رحمت للعالمین طہ و یاسین مزمل و مدثر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرات، ماہ مسعود کی آج 11ویں شب ہے۔ آنے والی مبارک گھڑی یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسعود گھڑی ہے۔ مسلسل بیانات میں حضور کے کمالات، صفات اور آپ کے حسن و معجزات، ان سب کا ذکر ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہمارے درمیان آنا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے محبوب کو رسول بنا کے جلوہ بار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی نعمت کے طور پر اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہماری نعمتوں کا چرچا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کی بے شمار، بے پناہ، ان گنت لا تعداد نعمتوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، لہذا حضور کا چرچا کرنا یہ اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا ہے، اور یہ سنت الہی ہے۔ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کے طور پر اور
ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست احسان ہے۔ اب دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت اور آقا اس دنیا میں جلوہ بار ہوتے ہیں، انبیاء کرام آتے رہے اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تر کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ اس خاک دانہ گیتی پہ مبعوث ہوا، اور اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے وقت میں انبیاء کرام اللہ کا پیغام، اللہ کے قانون بندوں تک پہنچاتے رہے اور ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتے رہے۔ جس زمانے میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ تشریف لے گئے، تقریباً 700 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر ہمارے نبی کے درمیان 700 سال کا طویل فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، اور اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ وہ زمانہ جو انبیاء کی دعوت، نبی کے جلوہ باری سے، جلوہ گری سے خالی ہو۔ حضرت عیسیٰ آسمان پہ تشریف لے گئے اور ہمارے نبی جلوہ بار ہوئے، 750 سال کا فاصلہ ہے۔ ان 750 سال کے اسپیس اور فاصلہ میں جو دنیا کی حالت بنی ہے، وہ کتابوں میں اور صارحین اور اہل سیر نے سیرت میں جو لکھا ہے، ظاہر بات ہے کسی آبادی میں اگر ایک اچھا عالم نہ رہے اور وہاں کوئی بتانے والا سچی اخلاق، تہذیب، تمدن، کیریکٹر اور شعور و فکر کی آگاہی کو صحیح راستہ اور موڑ دینے والا اگر کوئی نہیں رہتا، تو 50 سال کے بعد تو آبادی بھی جہالت کی گھڑوں میں گر جایا کرتی ہے، اور ان میں بہت ساری بری رسمیں، بہت ساری بری باتیں عبادت کے طور پہ بھی رائج ہو جاتے ہیں۔ اگر جو زمانہ 50 سال سے اگر کوئی آبادی کسی اچھے عالم، اچھے مبلغ سے خالی رہتی ہے، تو اس زمین اور اس آبادی کا حال بگڑ جایا کرتا ہے۔ بہت جگہ ہم نے بھی دیکھا ہے، اور جہاں جہاں کہیں کہیں خطاب کرنے جاتے ہیں تو اب وہاں دیکھا کوئی اچھا عالم نہیں ہے، تو اب وہاں کے حالات دیکھو تو پھر الیاذ باللہ ایک آبادی میں گیا تھا تو وہاں دیکھا تو ہر مسلمان کے گھر میں سائیں بابا کی مورتی رکھی ہے، کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کے رات کو شام کو اگربتی ہوتی ہے، لوبان ہوتا ہے۔ بتائیے اب کوئی آبادی میں ایک جرجری مسجد تھی اور مسجد میں جمعہ میں 10 نمازی ہوتے تھے، تو ظاہر بات ہے اور نماز میں کیا ہوں گے؟ امام صاحب کو 2500 میں رکھا تھا، اب ظاہر بات ہے 2500 کا امام کیسا ہوگا؟ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، فجر میں خود اذان دیتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، اور لوگوں نے کہا تھا کہ جمعہ کا خطاب آپ کو کرنا نہیں، صرف نماز پڑھا دی، تقریر مت کیجئے گا، کھیت میں کھلیان میں جانا رہتا ہے۔ اب آیا نہیں کوئی بتانے والا، اور جس کو رکھا ہے وہ اتنا علم نہیں رکھتا ہے، نہ اس کی اتنی پوزیشن ہے کہ وہ اس ساری باتوں پہ ٹچ کر سکے، تو آبادی میں برائی عبادت کے طور پہ رائج ہو گئی، مورتی اور بت پرستیوں کا رواج ہو گیا، اور اس طرح اخلاقی برائیاں، تہذیب کی برائیاں اور بہت ساری بری رسمیں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی زمین 50 سال سے اگر آبادی عالم سے خالی رہتی ہے تو پھر اس زمین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جناب عیسیٰ آسمان پہ تشریف لے گئے اور ہمارے نبی جلوہ بار ہوئے ہیں، 750 سال کا فاصلہ ہے، کتنا فرق آ گیا ہوگا۔ اس بیچ میں کوئی پیغمبر دعوت دینے والا نہیں آیا، اس بیچ میں کوئی رسول رسالت لے کے نہیں آیا، اس بیچ میں کوئی اچھا مبلغ نہیں آیا ہے، اس کے درمیان کوئی سچی بات بتانے والا نہیں آیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ اور جناب عزیر اور حضرت موسیٰ کے توریت کے ساتھ جو حال کیا، انجیل کے ساتھ جو حال کیا، وہ کتابوں میں ہے، سارے چیپٹر انجیل کے بائبل کے بدل ڈالے، توریت کے ساری آیتوں کو تبدیل کر دیا، تحریف کر ڈالی، اور اس قدر برائیوں کا انبار لگ گیا۔ برائیاں ہوتے 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 جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر عرب، حجاز، معراج، شام، یہ علاقے ہی نہیں، پوری دنیا میں جو بد امنی اور برائیوں کا جو ماحول گرم تھا وہ آپ کتابوں میں پڑھو گے۔ اس سے زیادہ برائی کیا ہوگی کہ لوگ
खाने काबा का तवाफ नंगे होके करना इबादत समझा करते थे। बगैर कपड़े के खाने काबा का तवाफ हो रहा है और इसको इबादत तसव्वुर किया जा रहा है। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उसकी बीवी को मनहूस समझा जाता, उसको ऊंट और गधे पर बिठाकर मैंगनियां फेंकी जाती और कहा जाता कि ये अरब में मनहूस औरत है, उसके साथ ये हाल होगा। अगर बच्ची का जन्म हुआ है तो फिर बच्ची को जिंदाई बाप अपने हाथ से कब्र में दफन कर देता। सोतेली माँ के साथ जना करना कोई खराब नहीं तो समझता था। शराब पानी से ज्यादा पिया जाता था। जुआ, खेल, तमाशा, इनको तो आर्ट, कला और फन समझा जाता था। यानी तबद्दुन खत्म, तहजीब खत्म, अखलाक खत्म, कैरेक्टर खत्म, इंसानियत बराए नाम रह गई है। सिर्फ पता चला कि सर पैर हाथों वाला इंसान है, मगर बराए नाम भी उसमें इंसानियत नहीं है। बिल्कुल जिल्लत और रुसवाई गुमराही के तह में गिर चुका इंसान था। रिवायतों में आता है इंसान से इस कदर नफरत वाला हो गया था कि किसी अरब के कुएं पर अगर दो इंसान जमा होते, एक कबीले ओस का होता, एक कबीले खजरत का होता, एक बनु कुरैजा का होता, एक बनु नुदैर का होता, अगर दो इंसान एक साथ किसी पानी के कुएं पे जमा हो जाते तो दोनों में लड़ाई चलती। एक कहता मैं पहले पानी भरूं, दूसरा कहता मैं पहले पानी भरूं, और एक पानी की बाल्टी के लिए दोनों लड़ते और एक दूसरे को कत्ल कर देता। फिर उन दोनों के खानदान आपस में टकराते और दोनों तरफ से हजारों लोग मारे जाते। एक दो साल नहीं, ये जंगे सालों साल चलती, सदियां बीत जाती। उनमें फिर कश्त खून का माहौल गर्म रहता। कौन है जो इन्हें इंसानियत सिखाएगा? कौन है इन्हें तहजीब के करीब लाएगा? अब लोग जो है तसव्वुर पे इंसानियत खत्म हो चुकी है। तहजीब किसे कहते हैं उसका कोई चैप्टर लोगों के दिमाग में बाकी न रहा। अखलाक की व्याख्या ही लोग भूल गए हैं। कैरेक्टर किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन किसी को सही तरह से मालूम नहीं है। इंसान है मगर जानवरों से बदतर हो गया है। अब इस इंसानियत को सही राह कौन देगा? अब इनको इंसानियत के नगर पे कौन लाके खड़ा करेगा? अब इनको तहजीब कौन सिखाएगा? ये बुत परस्ती में इतना गिर चुका है कि इस बुत ही को खुदा मान रहा है। जमानों से 700-800 साल से जिनके दिलों में और जिनके बाप दादाओं में उन बुतों की मोहब्बत है, अब उसको निकाल कर उन्हें एक खुदा की शनासी दे देना ये आसान काम न था। अल्लाह अल्लाह जहां थे फरिश्ते भी उस मंजर को देखकर बारगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज गुजार होते थे, मौला अब जरूरत है कि इनके दरमियान तेरा पैगंबर आए जो इनको इंसानियत सिखाए, इनको तहजीब, इन्हें तेरी मोहब्बत और तेरी मारिफत का दर्स दे। लोग दुआएं कर रहे हैं जो अच्छे थे और फरिश्ते बारगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज कर रहे हैं। रहमते खुदाबंदी जोश भी आती है। उसी बिगड़े हुए माहौल में अल्लाह ताला ने अपने महबूब गिरामी वकार को नूर बन के मबूस फरमाया है। मुस्तफा जाने रहमत आए हैं। अब ये आने का मकसद क्या है? ये आने वाला अब इंसानियत सिखाएगा, ये आने वाला तहजीब सिखाएगा, ये आने वाला इन लोगों को पस्ती से उठाकर और जो सुरैया पे पहुंचाएगा, तहतीस सिरा से निकाल के इनका ठिकाना जन्नत में बनाने वाला है। मुस्तफा जाने रहमत जलवा बार हुए और मुस्तफा ने 40 साल के बाद तो ऐलान नबूवत फरमाया। 13 साल मक्का के, 10 साल मुस्तफा के मदीना के। इस 23 साल में मुस्तफा ने जो दुनिया का नक्शा बदला है, तहजीब और इंसानियत की नगर और राहें मुस्तफा ने लोगों के लिए हमवार की है। ऐसा बदला जिनके बदलने का तसव्वुर न किया जाता, जिनके बदलने का कोई ख्याल न करता। 23 साल की मुख्तसर से मुद्दत में मुस्तफा ने जो उन लोगों की हालतें बदली है, उन्हें गुमराही जलालत के घरे से उठाकर मुस्तफा ने जन्नत का हकदार बनाया। और ऐसा अरब और अरबी नहीं, पूरी दुनिया से मुस्तफा ने गुमराही को खत्म करके तहजीब, इंसानियत, अखलाक और अच्छाइयों का ऐसा माहौल बाजार मुस्तफा ने गर्म किया। किसी ने कहा था क्या बात थी, खुद न थे जो राह पे औरों की हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया।
اب مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہو رہے ہیں، منت سے شہود پہ سرکار تشریف لاتے ہیں، جلوہ بار ہوتے ہیں۔ جس گھڑی مصطفیٰ جان رحمت اس دنیائے خاک گیتی پہ تشریف لے آئے ہیں، وہ وقت وہ تھا کہ جس وقت میں مکہ کی زمین بھی بیماری اور بلاؤں اور وباؤں میں گھیری ہے، اور اس وقت ہر انسان بے چین ہے لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی، لوگوں کے پاس زمین جائیداد کی فراوانی، ساری چیزیں عیش و عشرت کا سامان ہے، مگر سکون کہیں نہیں ہے۔ جس شب 12ویں رات مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہوئے، اصحاب سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جس گھڑی جس صبح مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اس وقت مکہ کا یہ حال تھا کہ ایک بلا ایک وبا چلی تھی جانوروں کے اندر، ہر گھر کے اندر جانور اونٹ بکریاں بھیڑ لوگوں کے پاس ہے، مگر ان میں اچانک کوئی بیماری آ گئی جو زمانوں سے ہے، اور جانور پہ جانور مرتے جا رہے ہیں، اور ان کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ مصطفیٰ جس شبہ میں تشریف لے آئے ہیں، اچانک ان سارے جانوروں سے بلاؤں کا خاتمہ ہو گیا ہے، سارے جانور تندرست ہو گئے۔ جو برا بیمار زمانوں سے بیماری میں پیڑت تھا، حکیم جس کا علاج نہ کر پایا تھا، آج اچانک اس بوڑھے کا مرض ختم ہو گیا ہے، اچانک اس کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہے۔ دیکھا تو مکہ کے آس پاس کچھ تالاب جو بہت زمانوں سے سوکھ گئے ہیں، اچانک ان تالابوں میں پانی آ گیا، اچانک ندیوں نہریں جاری ہو گئے، اور مصطفیٰ کے آنے سے صرف عرب ہی میں یہ انقلاب نہ آیا، جس زمانے جس گھڑی میں مصطفیٰ آئے ہیں، اللہ اللہ کسرے ایران کے کنگورے گر جاتے ہیں، وہ زمین عراق کی آج بارڈر پہ جو سلمان پاک جسے کہا جاتا ہے، شاہ کسرا جہاں پہ تخت جلوہ بار ہوتا تھا، ایران کا وہ محل، اور اس محل کے 12 کنگورے بڑی خوبصورت زینت کا سامان پیدا کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت آئے، اچانک شاہ کسرا کے اس محل کے 12 یا 14 کنگورے زمین پہ گر گئے۔ ایران کا آتش کدا جو زمانوں سے چل رہا تھا، اور کئی سالوں کئی صدیوں سے وہ آگ بجھی نہ تھی، اچانک اس آگ میں سرد آ جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، دریائے ساوی خشک ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر انقلاب آیا، عرب نہیں پورے دنیا میں لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا، آخر ہے کیا؟ اچانک آج کی صبح جو طلوع ہوئی ہے، اچانک نور نکل رہا ہے، یہ کنگورے کا گر جانا، یہ ایران کی آتش کدے کا بجھ جانا، یہ دریائے ساوی کا جاری، یہ ساری چیزیں آخر ہوا کیسا؟ ایک نجومی کہتا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ نے تورات و انجیل میں جس پیغمبر کا وعدہ کیا ہے، مکہ کی کھجوروں والی زمین پہ وہ پیغمبر جلوہ بار ہو چکا ہے، آخری نبی آ چکا ہے، بتوں کو توڑنے والے یہ پیغمبر، کعبے کو بتوں کے نجاستوں سے پاک کرنے والے پیغمبر، حرم کو خدا شناس زمینوں سے بسانے والے پیغمبر، انسانیت کو صحیح انسانیت کا راستہ بتانے والے پیغمبر، یتیموں کا سہارا آ گیا ہے، بیواؤں کا ملجا آ گیا ہے، غریبوں کا داتا آ گیا ہے، ضعیفوں کا ملجا آ گیا ہے، وہ پیغمبر آ گیا، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جن کی آنے کی دھوم تھی، آج وہ پیغمبر مکہ کی زمین پہ عبد المطلب کے گھر جناب آمینہ کی کاشانے پر جلوہ بار ہو چکا ہے۔ بس اسی پیغمبر کی آمد کا یہ سارا سما ہے، آسمان دیکھو تو خوشنما نظر آ رہا ہے، عرب نہیں پوری دنیا میں صبح کے وقت ایک عجیب فضا کا ماحول ہے، اور اہل عرب جب صبح بیدار ہوتے ہیں، دیکھا جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گئے ہیں، زمانوں سے خشک ندیوں میں پانی آ گیا ہے، دیکھا تو عرب اور عرب کے وہ پہاڑ مکہ کے اچانک جو ہے اس طرح لہلانے لگے، ان پہ گھاس آ گئی ہے، لوگ صبح باتیں کرنے لگے، کیا ہوا کیا ہوا؟ اچانک کچھ دیر ہوتی ہے، کوئی آنے والا خبر دیتا ہے، یہ سارا انقلاب یہ ساری تبدیلیاں اس لیے ہیں کہ عبد المطلب کا پوتا آمینہ کے گھر جلوہ بار ہو گیا۔ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، اور وہ آنے سے جو سما بنا تھا، جو سما بندھا تھا، مصطفیٰ نور لے کر مصطفیٰ جان رحمت نورانیت لے کر آئے ہیں، اور اس طرح دنیا کا حال ہوا۔ کسی نے کہا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔
اور وہ نور کا سما بندہ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میرا نور نظر جب جلوہ بار ہوا، جیسے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں، جسم بالکل صاف ستھرا ہے، جسم پر کہیں بھی نجاست کا اثر نہیں ہے، اور کیسے ہوگا نجاستوں کو دور کرنے والا طاہر و مطہر پیغمبر جلوہ بار ہوا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے وطن سے میرا شہزادہ جدا ہوتا ہے، اچانک نورانی فرشتوں کی جماعت آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو انہوں نے ایک جنتی کپڑے میں لپیٹ دیا۔ دنیا کے بچوں کا دستور ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ماں کا سینہ تلاش کرتا ہے، اپنی خوراک اپنا دودھ تلاش کرتا ہے، مگر آمینہ کہتی ہیں اچانک کپڑوں میں جب فرشتوں نے لپیٹ دیا، میرا شہزادہ میری گود سے جدا ہو کر میرے پاس میں بیٹھا، سجدہ کیا، اور میں نے بغور سنا میرا شہزادہ کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور تسبیح خداوندی کے بعد کہتا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کیا پتہ چلا یہ آج مصطفیٰ جس گھڑی میں آئے ہیں، پہلی گھڑی مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کی ہے، مگر اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ شعور لے کے آئے ہیں، مصطفیٰ دانائی لے کے آئے ہیں، مصطفیٰ خرد لے کے آئے ہیں، مصطفیٰ عقل لے کے آئے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت امت کو یاد کر رہے ہیں، اور امت کی بخشش اور امت کی مغفرت کو اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پر روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جناب آمینہ کہتی ہیں کہ جو سما بندہ تھا، اچانک ہمارے گھر کا جو چراغ تھا وہ بجھ گیا، مگر پھر بھی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا میرا شہزادے کی پیشانی سے سارا مکان قبہ نور بن گیا ہے۔ اب وہ نور والا پیغمبر آیا اور اس کا نور اللہ اعلی حضرت کا وہ کلام سنیے، اور آپ وجد کریں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور اور نورانیت کا عالم کیا ہے۔ جس زمانے میں، جس دور، جس گھڑی میں مصطفیٰ آئے، اعلی حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں قصیدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ہر ایک ستارہ نور کا، ان کے قصر قدر سے خلد تک ایک کمرہ نور کا، سدرہ پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مستمن برج بھی وہ مشکوے اعلیٰ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے ہے اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا، یہ پشت پر ڈھل کا سر انور کا شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور بینیے پر نور پر رکشہ ہے بکا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا فریرہ نور کا، مصحف عارض پہ ہے خط شفیعہ نور کا، لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا، آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا، بیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا، حیبت عریض سے پھر تھراتا ہے شولہ نور کا، کفش پا پر گر کے بن جاتا ہے گفہ نور کا، شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورائی کرتا نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے تے سیما نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عزم ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دلہا نور کا، سر پہ سہرا نور کا، در میں سہانا نور کا۔
بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا، وصف رخ میں گاتی ہے حور ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بستا ہے لہرا نور کا، یہ کتاب کن میں آیا ہے طرف آیا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھ پایا مانا نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، من رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، صبح کر دی کفر کی سچا تھا مزدہ نور کا، شام ہی سے تھا شب تیرا کو دھڑکا نور کا، پڑتی ہے نوری بھرن عمرہ ہے دریا نور کا، سر جھکا اے کشت کفر آتا ہے اہلا نور کا، سر جھکا ایک کشت کفر آتا ہے اہلا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور نفسی ادیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا، تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا، تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، ارے بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، آل عادت چاند سے کہہ رہے ہیں چاند جب نکلتا ہے تو جھکا ہوتا ہے کٹورے کی طرح لگتا ہے، یہ جھکتا کیوں ہے، یہ جھک کر مصطفیٰ سے نور کی خیرات مانگ رہا ہے، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں برتا ہے مہینہ نور کا، دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دیں یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا، یہاں بھی داغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا، یہاں بھی داغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا، اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا، اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا، شمع سا ایک ایک پروانہ ہے اس با نور کا، نور حق سے لو لگائیں دل میں رشتہ نور کا، انجمن والے ہیں انجمن بزم حلقہ نور کا، چاند پر تاروں کے جھلمٹ سے ہے حالہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ دے لہنا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتائی آنکھیں ہر نگینہ نور کا، اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ ترکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندلا سا نور کا، تم مقابل تھے تو پہلوں چاند برتا تھا نور کا، تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، قبر انور کہیے یا قصر معلیٰ نور کا، قبر انور کہیے یا قصر معلیٰ نور کا، چرخی اطلس یا کوئی سادہ تا قبہ نور کا، آنکھ مل نہیں سکتی در پر ہے پہرا نور کا، تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا، تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا، نظام لوٹے گا خاک کے در پہ شیدہ نور کا، مر کے اوڑے گی عروج سے جانا دوپٹہ نور کا، تاب مہر حشر سے چونکے نکشتہ نور کا، بوندیاں رحمت کی دینے آئے چھیٹا نور کا، وضع واضح میں تیری صورت مانا نور کا، یا رسول اللہ وضع واضح میں تیری صورت مانا نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا، انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ان پہ نام سچا نور کا، یہ جو میں وہ مہر پہ اطلاق آتا نور کا، چاند بھی نور ہے سورج بھی نور ہے، یہ ہے کیا آل حضرت کہتے ہیں یہ جو میں وہ مہر پہ اطلاق آتا نور کا، یا رسول اللہ ٹھیک تیرے در کی ہے استعارہ نور کا، بھیک
تیرے در کی ہے استعارہ نور کا سرمگی آنکھیں حریم میں حق کی وہ مشکی گزار ہے فضائے لامکاتب جن کا رمنا نور کا تابے حسن گرم سے کھل جائیں گے دل کے کمل نو بہار لائے گی گرمی کا جھلکا نور کا اور کہتے ہیں ذرے میرے قش تک یا رسول اللہ تیرے توسط سے گئے ذرے میرے قش تک تیرے توسط سے گئے حد اوسط نے کیا سگرا کو کبرا نور کا سبزے گردو جھکا تھا بہرے پاپوس برا پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا وہ کوڑا نور کا تابے سن سے چوندھیاں کر چاند ان کے قدموں پہ پھرا ہنس کے بجلی نے کہا دیکھا چھلاوا نور کا دید نقش سم کو نکلی 7 پردوں سے نگاہ پتلیاں بولی چلو آیا تماشا نور کا پتلیاں بولی چلو آیا تماشا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک یہ حسنین کریمین کا حال اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں امام حسن حسین کا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک یہ دونوں کے ملنے سے آیا حسن حسین کو ملاؤ تو ایسا لگے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ سامنے آ گیا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ تو برکا نور کا کاف گیسو ہاتھ ہے یا ابرو آنکھیں این سواد کاف ہا یا این سواد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کے قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کے قصیدہ نور کا وہ نور والا آیا جس کے نور سے آج پوری دنیا میں نور کی خیرات بٹ رہی ہے وہ نورانی پیغمبر اس شب جلوہ بار ہوا ہے اب غلاموں کے لیے یہ دن یہ شب عید ہے ارے جس دن حضرت عیسیٰ پہ دسترخوان اترا تھا دسترخوان تفسیر میں عرض کر چکا ہوں دسترخوان اترا لوگ حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کھانے سے بھرا دسترخوان اتارے کھانے سے بھرا انزل علینا مائدۃ من السماء سورہ مائدہ میں آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں دسترخوان عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان کھانے سے بھرا جناب عیسیٰ کے حواریوں پہ نازل فرمایا قرآن فرماتا ہے لِتَكُونَ عِيدًا لِأَوَّلِينَ وَآخِرِينَ جس دن یہ دسترخوان نازل ہو ہم لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اصحاب عیسیٰ پہ جس دن وہ دسترخوان اترا قرآن میں جناب عیسیٰ کے تعلق سے قول اللہ نے نقل فرمایا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مولا جس دن اپنی نعمتوں سے لبالب تو دسترخوان اتارے گا جس دن وہ دسترخوان اترے گا یہ ہم لوگوں کے لیے عید کا دن ہوگا لِتَكُونَ عِيدًا لِأَوَّلِينَ وَآخِرِينَ تاکہ ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے وہ عید ہو جائے آپ بتاؤ جناب عیسیٰ پہ اگر نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اترتا ہے تو وہ عید کا دن ہے مصطفیٰ تو سراپا نعمت ہے مصطفیٰ تو سراپا خدا کی نعمت ہے جس دن مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں وہ عیدی نہیں ہے دونوں سے عیدوں سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کا دن ہے آقا فرماتے ہیں کہ شیطان اس دن سے زیادہ نہیں رویا جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا کوئی ابو قبیس تو مکہ کا پہاڑ ہے وہاں شیطان رو رہا تھا شیطان کی ذریت آ کے پوچھتی ہے وَمَا الَّذِي أَصَابَكَ کیوں رو رہے ہو شیطان کہتا ہے ابلیس ابھی رونے کا دن آ گیا وقت آ گیا کہ کیوں کہ ہماری ساری سازشیں ہمارے سارے مشن کو ختم کرنے والا عبد المطلب کا پوتا نبی آخر زمان آمینہ کے کاشیوان میں جلوہ بار ہو چکا ہے تو شیطان اس دن رو رہا تھا جس دن مصطفیٰ آئے مگر اس کے علاوہ دنیا کا ہر ذرہ مصطفیٰ کی آنے پہ خوشی منا رہا ہے عرب کے
مکہ کے جنگلوں میں جانور آپس میں ملے ہیں اور آپس میں جانور مل کر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ مبارک ہو جس شخصیت اور جس ذات کا انتظار تھا وہ پیغمبر نبی آخر زمان تشریف لا چکے ہیں۔ پرندوں میں ایک دوسرے کو مبارکبادی کا سما بندہ ہے، جنگل کے جانور اور درندوں میں ایک دوسرے کو مبارکبادی کا سما بندہ ہے۔ فرشتوں کو دیکھو، اللہ اللہ حدیث پاک اور جو ہے سیرت میں اصحاب سیر نے لکھا ہے حضرت جبریل فرشتوں کی ایک جماعت لے کے زمین پہ جلوہ بار ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا جناب جبریل نے حضرت آمینہ کے مکان پہ گاڑا ہے، ایک جھنڈا جناب جبریل نے کعبے کی چھت پہ گاڑا ہے، اور 4 جھنڈے جناب جبریل نے دنیا کے مشرق مغرب شمال و جنوب میں ڈالے۔ یہ فریرہ کیوں تھا؟ یہ فریرہ اس لیے تھا کہ اب اسلام کا فریرہ لہلانے والا پیغمبر آ گیا ہے، اب دنیا میں انہی کا فریرہ لہرائے گا۔ ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالے ہیں تیرے، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اللہ اب مصطفیٰ جان رحمت آئے اور جناب جبریل فرشتوں کی جماعت لے کر جناب آمینہ کے در پہ ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے فرشتے یک بعد دیگرے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہے ہیں اور باری باری آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ اور دیکھو تو اللہ اللہ وہ وقت تھا، حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داروغہ جہنم کو آواز دی، اے داروغہ جہنم ابھی جہنم کے دروازے بند کر دو۔ حوران جنت بہشتان جنت کو حکم ہوتا ہے جنت کے سجانے کا سامان کرو، جنت کو اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرو، جس کے صدقے میں جنت ہے۔ آج وہ پیغمبر نور کی شکل سے مکہ میں جلوہ بار ہو رہا ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، اے رسول اللہ تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں، یہ رنگی نیل یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہے کوئے جانا میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہے۔